اچھا سر، ہم یہ جو اسپریچول ریٹریٹ ہے ہماری 3 days کی، تو میں صرف یہ جاننا چاہتا ہوں کہ پرسنل ڈیولپمنٹ کے اندر ان اسپریچول ریٹریٹ کی کیا اہمیت ہے؟ سر ساتھ اس کے ایک میرا سوال بھی ہے جی کہ پرسنل ڈیولپمنٹ اور سیلف ہیلپ کیا ایک ہی چیزیں ہیں یا کچھ مختلف ہیں یہ تو؟ ٹھیک ہے. اچھا، جب ان دونوں سوالوں کو ایڈریس کرنے کے لیے سب سے پہلے ہمیں یہ جاننا پڑے گا کہ سیلف ہے کیا، جس کو ہم ڈیولپ کرنا چاہتے ہیں. دیکھیں سیدھی سی بات ہے، آپ کا جسم بھی آپ کا سیلف ہے. آپ اس کو ڈیولپ کریں گے، آپ جم میں جائیں گے، آپ کسرت کریں گے، ایکسرسائز کریں گے، آپ اٹھنے بیٹھنے کا، سونے کھانے پینے کا ہر ایک چیز کا شیڈیول کریں گے. آپ اپنی خواہش کو وائلڈ نہیں چھوڑ سکتے کہ جب سونے کا دل کرتا ہے آپ سوئیں، جتنا کھانے کا دل کرتا ہے آپ کھائیں. آپ کی باڈی کبھی بھی نہیں بنے گی. اچھا، دوسرا آپ کا سیلف ہے، آپ کا انٹیلیجنس ہے. آپ اپنے انٹیلیجنس کو ڈیولپ کرنا چاہتے ہیں، آپ کو خاص قسم کی ایکسرسائزز سارا کچھ آپ کو کرنا پڑے گا. اچھا، تیسرا آپ کا سیلف ہے ایموشنل سیلف. آپ ایموشنل سیلف کو ڈیولپ کرنا چاہتے ہیں، اس کے لیے آپ خاص قسم کی ایکسرسائزز کریں گے. اچھا، ہر ایک چیز میں کامن ہوگی کہ آپ جب وہ ایکسرسائزز کریں گے جس سے آپ کے اس پرٹیکولر سیلف کو مہمیز ملتی ہے، چیلنج ملتا ہے، تو آپ کا وہ سیلف ڈیولپ ہوتا ہے. اگر وہ مہمیز نہیں ملے گی، چیلنج نہیں ملے گا، تو وہ ڈیولپ نہیں ہو سکتا ہے. آپ اس کی کمفرٹ کے دائرے میں چیزیں کرتے رہیں، وہ ڈیٹوریٹ تو ہو سکتا ہے، ڈیولپ کبھی بھی نہیں ہو سکتا. اب سوچنا یہ ہے کہ میرا ریئل سیلف کون سا ہے. ہم نے نام سنا ہوا ہے، میرا نفس بھی ہے، میری روح بھی ہے. کون سا ریئل سیلف ہے جس کو اصل میں ڈیولپ کرنا کام ہے؟ اسی بات ہے، آپ جسم کو جتنا بھی ڈیولپ کر دیں، جتنا بھی اس کو آپ کمال تک پہنچا دیں، جتنی لمبی زندگی جی لیں، الٹیمیٹلی تو اس کا انجام موت ہی ہے. اس نے مر کے مٹی میں ہی جانا ہے. اچھا، آپ جتنا اپنی انا کو اونچا کر لیں، اپنا قد بلند کر لیں، جتنا آپ شو آف کر لیں، جو کچھ مرضی کر لیں، ہر اونچائی کی پستی ہے. ہر چیز نے جس نے بلند ہونا ہے اس نے نیچے گرنا ہے. تو آپ کون سے والے سیلف کو ڈیولپ کریں گے؟ تو جو آپ کا ریئل سیلف کو، اس کو سمجھنا، اس کو پہچاننا ضروری ہے. ان ریٹریٹس کا اس میں بڑا اہم رول ہے کہ ہم جو فکٹیشیس اور جو ہمارے آرٹیفیشل انفلوئنسز ہیں ان کو ہم زیرو کر کے جب تھوڑا سا اپنے ذہن کو ریلیکس کرتے ہیں، سکون کرتے ہیں، تو ہمیں اپنے آپ کو سمجھنے میں مدد ملتی ہے کہ میرا ریئل سیلف ہے کیا، مجھے اصل میں چیزیں کیا خوش رکھتی ہیں. جیسے تھوڑی دیر پہلے آپ خود فرما رہے تھے کہ ہمارے پاس نہ انٹرنیٹ ہے، نہ ٹیلی فون ہے، نہ موبائل ہے، نہ کوئی چیز ہے، لیکن ہم خوش ہیں، ہم مطمئن ہیں. یہ چیز آپ کو انڈیکیٹ کر رہی ہے کہ بیسیکلی آپ کو خوش کیا چیز رکھتی ہے. آپ مشکل حالات میں ہیں، آپ ایک ایلین ماحول میں ہیں، آپ مسلسل خطرے میں بھی ہو سکتے ہیں اگر آپ اس کو پرسیو کرنا چاہیں. آپ مشکل میں ہیں، آپ کو کھانا پانی حاصل کرنا، ہر ایک چیز کے لیے ایک تردد کرنا پڑتا ہے، لیکن جو خوشی آپ انجوائمنٹ یہاں پہ محسوس کر رہے ہیں وہ آپ نے کبھی زندگی میں نہیں کی ہے. تو یہ آپ کو انڈیکیٹ کر رہی ہے کہ آپ کا ریئل سیلف نان مٹیریل سیلف ہے. تو اسی نان مٹیریل سیلف کو ڈیولپ کرنے کے لیے وہ جو مائنڈ جو مٹیریل کی پرسوٹ میں پھنسا ہوا ہے اس کو روکنا، اس کو ریلیکس کرنا، اس کو تھوڑا سا انکلٹر کرنا تاکہ آپ اپنے ریئل سیلف کو پہچانیں، پھر اس پہ فوکس کریں. حمزہ کا جو سوال ہے کہ جی سیلف ڈیولپمنٹ اور اسپرچولیٹی، سیلف ہیلپ اینڈ ڈیولپمنٹ. پرسنل ڈیولپمنٹ. دیکھیے سیلف ہیلپ، مجھے آپ یہ بتائیں، مجھے آپ کی باڈی دیکھ کے ایسے لگتا ہے کہ آپ جم میں جاتے ہیں. ایگزیکٹلی. اچھا، آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کوئی کتاب پڑھ کے اور یوٹیوب سے ویڈیو دیکھ کے آپ باڈی بنا سکتے ہیں؟ کبھی بھی نہیں. کبھی بھی نہیں. پورے پیرامیٹرز ہیں، ان کو فالو کرنا پڑے گا. کوئی نہ کوئی انسٹرکٹر آپ کو جی اس کے لیے ہاں جی لینا پڑے گا. ایگزیکٹلی. حالانکہ دس از دی ایزیسٹ تھنگ کہ جو باڈی کے ساتھ آپ کے ہو سکتی ہے. اس سے اگلی چیزوں پہ جائیں گے وہ تو نان فزیکل ہیں، جن کے ریزلٹ نکل رہے ہیں یا نہیں نکل رہے ان کا تو آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا. جسم کے تو آپ کے مسل نہیں بنے تو مہینے بعد پتہ لگ جائے گا نا، یا مسل میں کھلیاں پڑ گئیں یا آپ کو موچ آ گئی یا کچھ ہوگی تو آپ کو پتہ لگے گا. وہ ریزلٹس اگر نہیں مل رہے تو آپ جج کر لیں گے. اچھا، جن دوسرے آسپیکٹس پہ وچ آر نان فزیکل، جب آپ ان کو ڈیولپ کرنے لگتے ہیں اور وہ ڈیولپ نہیں ہو پا رہے تو آپ خود کیسے جانیں گے کہ وہ نہیں ہو رہے؟ جب آپ اتنے بیسک سے سیلف کو ڈیولپ کرنے کے لیے ایک انسٹرکٹر کے بغیر نہیں چل سکتے تو آپ اس سیلف کو ڈیولپ کرنے کے لیے جس کو آپ ظاہر کی آنکھ سے دیکھ نہیں سکتے تو آپ سیلف ہیلپ پہ کیسے کام کر سکتے ہیں؟ سیلف ہیلپ کا یہ فیلڈ نہیں ہے سیلف ڈیولپمنٹ. سیلف ڈیولپمنٹ بیسیکلی مینٹورنگ کا فیلڈ ہے. ٹھیک ہے. آپ کے پاس ایک مینٹور ہونا چاہیے. اس کی بے شمار ٹرمز ہم دیکھتے ہیں، یا استاد ہوتا ہے، مربی ہوتا ہے، تعلیق ہوتا ہے، مینٹور ہوتا ہے، کوچ ہوتا ہے آج کل کا لفظ کے مطابق. جی تو کوچ مس یوز ورڈ ہے لیکن آپ اس کو رکھ لیجئے. کوئی نہ کوئی ایسا ہوتا ہے جو آپ کو گائیڈ کرتا ہے، جو آپ کو فیڈ بیک دیتا ہے،
جب آپ ویک ہونے لگتے ہیں تو وہ آپ کو بک اپ کر کے اٹھاتا ہے. جب آپ غلط ہونے لگتے ہیں اور پرزیوم کر رہے ہوتے ہیں کہ میں درست ہوں تو وہ آپ کو اپنی ٹوز پہ کھڑا کرتا ہے کہ ہیئر یو آر، فیس دی ریئلٹی. تو جو آپ کا فکٹیشیس سیلف، جو آپ کی ایگو آپ کی غلطی کو ماننے نہیں دے رہی ہوتی، تو وہ آپ کو وہ ریئلائز کرواتا ہے کہ دس از یور مسٹیک. اچھا، وہ غلطی کسی کی رہنمائی کے بغیر، کسی کی توجہ دلانے کے بغیر، کسی کے فورس کرنے کے بغیر ہم کیسے اس کو جان پائیں گے؟ تو یہ سیلف ڈیولپمنٹ بیسیکلی سیلف ہیلپ کی فیلڈ ایبسلیوٹلی نہیں ہے. استاد کو ہم پتہ نہیں آج کل ڈرنا کیوں شروع ہو گئے ہیں. ہم کیوں ایسا سمجھتے ہیں کہ میں کین وی سے اٹ از اے ہائٹنڈ ایگو جو بیسیکلی پرابلم کریٹ کر رہی ہے کہ میں کسی کی مدد کے بغیر کام کر سکتا ہوں، یا میں کسی کا حکم کیوں مانوں؟ میں کسی کا حکم کیوں مانوں؟ اچھا، جو آپ کا سیلف آپ کو پہلے یہی بتا رہا ہے کہ میں کسی کا حکم کیوں مانوں، تو اس سیلف کو جب آپ ڈیولپ کریں گے تو وہ کون سا والا سیلف ہوگا؟ ول اٹ بی اے ریئل سیلف؟ نہیں. شائع پرسن بھی بہت ہیں، مثلا کہ کچھ لوگ ایک تو ایگو کی وجہ سے نہیں پوچھتے، کچھ شائنس کی وجہ سے نہیں پوچھ پاتے. ہاں، ہو سکتا ہے ایسا. تو شائنس بھی تو پھر وہ جو آپ کو ایک حد سے زیادہ روکنے کا سبب بن رہی ہے، وہ بھی تو نیگیٹو ہے نا. نیگیٹو، اس کو بھی تو نکالنے کے لیے کوئی مدد چاہیے. اس کے بھی نکالنے کی مدد جی ہاں. چاہیے. بالکل صحیح. ترمیزی صاحب کچھ شاید فرمانا چاہ رہے تھے. اصل میں ہمیں استاد کے لفظ کو ہم نے اتنا مس یوز کر لیا ہے جی، کہ اب ہمیں لگتا ہے کہ ہر استاد جو ہے وہ صحیح نہیں ہی ہوگا. آپ پنجابی والے استاد کی بات کر رہے ہیں؟ ہاں جی، یہ بندہ بڑا استاد ہے. بڑا استاد. اس معنی میں شاید بچپن کی جو ڈراوے نے وہ بھی استاد ہمارے ساتھ نقصان ہاں. پہنچا. نہیں، اصل میں ایسا نہیں ہوا. ایسا نہیں ہوا بالکل. استاد کی ہماری ٹریڈیشن کے اندر تو بہت زیادہ قدر رہی ہے. جی سر، بالکل. بلکہ اور یہ بات ہوتی تھی کہ ایون کوئی بہت چھوٹے سے چھوٹا کام کرنے والا انسان بھی تصور نہیں ہوتا تھا کہ اس نے استاد سے سیکھے بغیر یہ کرے گا. بہت چھوٹے سے چھوٹا کام جس میں کوئی اسکل انوالو نہیں ہے. میں مثال کے طور پہ چھوٹی سی آپ کو بات کروں، گاؤں کی سیٹنگز کے اندر جائیں تو یہ بیل ریڈی وغیرہ ہوتی ہے جس میں بیل کو جوت کے سامان لوڈ کرتے ہیں. اس میں کیا اسکل سیکھنے کی، کون سی استادی کی ضرورت ہے؟ تو وہ بھی جب کوئی کام بندہ کرتا تھا نا تو اس کا رنگ ڈنگ دیکھ کے تو کوئی بزرگ بابا بیٹھا ہوا کہنا پتر تو بے استادہ لگنا ہے. اور جب یہ لفظ کہتا تھا نا بے استادہ لگنا ہے، وہ گالی مانی جاتی تھی اور وہ لال پیلا ہو جاتا تھا کہ نہیں میرا تو استاد ہے. یعنی یہ ہوتا تھا کہ کوئی بھی کام بغیر استاد کی رہنمائی کے کیا نہیں جا سکتا. اس میں استاد ورچوئل بھی ہو سکتا ہے آج کی دنیا میں، کیونکہ شاید تب اتنی پبلیکیشن، اتنی انفارمیشن کی ایکسیس نہیں تھی. ورچوئل سے مراد کمپیوٹر، مراد یوٹیوب. یوٹیوب ہے، ویڈیو کورسز ہیں، آن لائن نہیں کاؤنسلنگ ہے. استاد فزیکل ہوگا. فیس ٹو فیس ہی ہونا سر لازم ہے. نہیں، ویسے روحانی استاد کے حوالے سے بھی، جیسے کہ مولانا روم علامہ اقبال کے روحانی استاد تھے. تو وہ تو ان سے فیس ٹو فیس نہیں ملے. نہیں، وہ دیکھیں وہ پوائنٹ یہ ہے کہ وہ بیسیکلی اقبال مولانا روم کو ہومیج پے کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں کہ وہ میرے استاد ہیں. اچھا ٹھیک، ناٹ ان دس سینس وہ کہ مولانا میں ان سے روم، ایجوکیشن باقاعدہ نہیں یہ اس سینس میں نہیں. جی. وہ بیسیکلی ان کو ایٹریبیوشن دینا چاہ رہے ہیں کہ ان کی فکر سے میں نے فیض لیا ہے، ان کی فکر سے میں نے بات کو سمجھا اور ان کو ہومیج پے کر رہے ہیں. وہ اس سینس میں ان کے استاد ہیں. اور یہ ہر ایک اچھے انسان کی یہ خاصیت ہوتی ہے کہ اس کو جہاں کہیں کوئی اچھی چیز ملتی ہے وہ اس کو اس کا پورا کریڈٹ اور ایٹریبیوشن دیتا ہے کہ یہ میرے لیے استاد کا درجہ رکھتی ہے. جیسے حضرت علی کا قول بھی ہے کہ جس نے مجھے ایک لفظ سکھایا وہ میرا استاد ہے. دیکھیں نا، اس طرح تو سیدھی سی بات ہے، نیچر کی ہر چیز آپ کی استاد ہے. کوئی نہ کوئی آپ کو سبق سکھاتی ہے.